بعثت معلما صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اور پرکیف لمحات کے اندر آج کی یہ نشست جس میں مجھے موضوع حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت، اس حوالہ سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کوشش کروں گا کہ آواز آپ تک پہنچ جائے، بات آپ کو سمجھ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے اور جس وقت میں تشریف لائے اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ انسانیت کا احترام مفقود تھا، ایک دوسرے کے گھر کی خواتین کے حسن و جمال کو، جسمانی حد و حال کو بازاروں میں بیٹھ کر بیان کیا جاتا، بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا، تعلیم نام کی کوئی چیز اس معاشرے میں نظر نہیں آتی تھی، انسانیت کا احترام نظر نہیں آتا تھا۔ نبی علیہ السلام اس معاشرے میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر نبی علیہ السلام نے وہ تعلیمات پیش کی ہیں کہ جن تعلیمات کی وجہ سے وہ عرب معاشرہ جو زمانہ جاہلیت میں رہتے تھے، نہ صرف ان کے دل میں عقیدہ توحید کو بسایا بلکہ وہ اخلاقی اقدار ان کو سکھائیں، جس کی وجہ سے وہ عرب معاشرے کے وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت کے رہنے والے تھے وہ بلند اخلاق کے مالک بنے کہ جن کے اخلاق کی گواہیاں خود رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا بطور معلم یہ ایک وصف تھا، اور معلم کامیاب تب ہی ہوتا ہے جب تک وہ جو بات کر رہا ہے اپنی ذات کو اس کا عملی نمونہ نہ بنائے، وہ بات اس کی ذات میں نہ پائی جائے تو وہ جو بات کر رہا ہے اس بات میں اثر نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام بحیثیت معلم اور جتنے بھی اوصاف تھے ان میں سے آپ کا ایک وصف یہ تھا کہ جو بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی پہلے اپنی ذات کو اس کا عملی نمونہ بنا کر پیش کیا۔ مثلا نبی علیہ السلام نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی جو تعلیم فرماتا ہے اس کا عمل اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جو حسن سلوک کیا، یعنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور خود 11 ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کی وہ تصویر پیش کی کہ جس کی مثال دنیا میں ملنا ناممکن ہے۔ ذکر کا حکم دیا، اللہ کی یاد کا، اللہ کی عبادت کا حکم دیا، نماز کی پابندی کا حکم دیا، اور اپنا کردار نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ حتیٰ تورمت قدمہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا، قدم مبارک سوج جاتے۔ تہجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نماز ہے، پھر اشراق، پھر چاشت، پھر اوابین، پھر قرآن مجید کی تلاوت، کہ جس طرح امت کو حکم دیا اپنے عملی کردار کو اس سے بھی زیادہ امت کے سامنے پیش کیا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا جو خلاصہ بنیادی آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ 5 چیزیں ہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کا کیا کردار چاہتا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کی کیا شخصیت دیکھنا چاہتا ہے، اور اس شخصیت کے کن اوصاف کی بات اسلام کرتا ہے
کہ جو ایک مسلمان کی شخصیت اور کردار ہے اس میں بنیادی باتیں کیا ہونی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 باتوں پر زور دیا ہے کہ انسانی شخصیت کے اندر، ایک مسلمان کے کردار کے اندر یہ 5 چیزیں نظر آنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات فرمایا علم اور تعلیم، دوسری بات تزکیہ نفس، تیسری بات اخلاق حسنہ، چوتھی بات صداقت و امانت، اور 5ویں بات عفو و درگزر۔ فرمایا یہ 5 باتیں جس کی ذات میں پائی جائیں گی وہ بندہ مومن اسلام کے لیے ایک آئیڈیل کردار ہے، اس کی شخصیت وہی ہے جو اسلام چاہتا ہے اور اس کا کردار وہی ہے جو اسلام چاہتا ہے۔ اب ان میں سب سے پہلی بنیاد بات ہے علم، اور علم سے میری مراد ڈگری نہیں ہے، گریجویشن کی، ایم اے کی، ڈاکٹریٹ کی اور ایم فل کی ڈگری کی بات میں نہیں کر رہا۔ علم سے مراد یہ ہے کہ ضروریات دین کا علم حاصل کرے، بنیادی مسائل کا علم حاصل کرے، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، بحیثیت مسلمان ان بنیادی باتوں کا علم اسے حاصل ہونا ضروری ہے، تب اس کی شخصیت وہ شخصیت بنے گی جو اسلام چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قلیل علم کثیر عبادت سے بہتر ہے۔ علم کم ہو دین کا، تھوڑا علم بھی حاصل ہو تو وہ کثیر عبادت سے بہتر ہے۔ ایک طرف بندہ 1000 نفل پڑھتا ہے، دوسری طرف وہ کوئی دین کی ایک بات سیکھ لیتا ہے تو وہ دین کی ایک بات سیکھنا 1000 نوافل پر بھی بھاری ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، جب تم صبح ہو تو کتاب اللہ کی ایک آیت ضرور سیکھ لیا کرو، ایک آیت کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر ضرور سیکھا کرو۔ فرمایا یہ 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ دین کا کوئی مسئلہ اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا کرو، اور دین کے کسی مسئلے کو مکمل تفصیل سے سمجھ لینا، فرمایا یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سمجھ لیا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نوافل کی نفی نہیں کی جا رہی کہ نفل نہ پڑھو، بتایا یہ گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر دینی مسائل کو وقت دیا جائے، دین سیکھا جائے تو یہ نوافل پڑھنے سے بہتر ہوگا کہ نفل بھی پڑھے ساتھ دین بھی سیکھے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا کہ جو بے دین آدمی ہے، جو بے علم آدمی ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے، ضروریات دین نہیں جانتا، مسائل نہیں جانتا اور شریعت کے آداب سے واقف نہیں ہے، شیطان کا وار اس پر کیسے چلتا ہے اور شیطان اسے کیسے گمراہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو مثال دی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بلاتا ہے اور اپنے چیلوں میں سے ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ تم نے آج کیا کیا۔ ہر چیلا اپنا کارنامہ ابلیس کو بتاتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا ہے۔ ان میں سے ابلیس کا ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے آج ایک طالب علم کو مدرسے جانے سے روکا ہے، دین پڑھنے سے روکا، تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا، علم کے ساتھ اس کا رشتہ نہ جوڑے، میں نے ایک طالب علم کو اس بات سے روکا۔ تو وہ ابلیس اپنے تخت سے چھلانگ لگا کر نیچے آتا ہے اور اپنے چیلے سے کہتا ہے یہ کام ہے جو کرنے والا تھا تو نے کیا۔ تو وہ چیلا ابلیس سے پوچھتا ہے کہ تم میری اس حرکت پر، میرے اس کام پر اتنے خوش کیوں ہوئے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب کوئی دین نہیں پڑھتا، دین کے بنیادی مسائل نہیں جانتا، ضروریات دین کو نہیں جانتا، تو اس پر میرا وار بڑی آسانی سے چلتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ اپنے ایک چیلے کو بلا کر ایک شیشی دیتا ہے اور شیشی دے کر کہتا ہے کہ تم صبح جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، نماز کے بعد جب وہاں سے لوگ نکلیں تو وہاں ایک صوفی ہوگا جو فقط صوفی ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، دین پڑھا ہوا نہیں ہے، دین سے وہ بے بہرا ہے، دین نہیں جانتا، فقط صوفی ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو تم نے اس سے سوال کرنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو شیشی ہے کیا ایک سمندر کا پانی اس شیشی میں جمع ہو سکتا ہے؟ اب شیطان ابلیس کا چیلا
بے علم صوفی سے، جاہل صوفی سے، اس سے پوچھتا ہے تو بتا کہ یہ اس شیشی کے اندر ایک سمندر کا پانی آ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، شیشی چھوٹی ہے، ایک سمندر کا پانی اس شیشی میں کیسے آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ اب ابلیس اسے کہتا ہے یہی شیشی لے جا، اسی مسجد کے باہر کھڑا ہو ایک دین پڑھا ہوا، اور دین پڑھے سے وہ مراد میری شیخ الحدیث نہیں ہے، علامہ فہامہ نہیں، دین کے بنیادی مسائل جاننے والا جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ایک دین کے مسائل جاننے والا مسجد سے نکلے گا، تو نے اس سے یہی سوال کرنا ہے کہ کیا سمندر کا پانی شیشی میں آ سکتا ہے؟ اب شیطان اس پڑھے لکھے صوفی سے جو عالم بھی ہے، دین کے بنیادی مسائل جانتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلا تو ابلیس کا چیلا اس سے کہتا ہے کہ کیا سمندر کا پانی شیشی میں آ سکتا ہے؟ تو اس سوال سے وہ جان گیا کہ یہ شیطان ہے۔ اس نے کہا تو شیشی کی بات کرتا ہے، سوئی ہو نا سوئی، اس کے سوراخ سے رب چاہے تو کروڑوں سمندر گزار سکتا ہے۔ رب کی قدرت سے باہر کیا ہے؟ اللہ کی قدرت سے اور اس کی طاقت سے باہر کیا چیز ہے؟ تو اب ابلیس اپنے چیلے سے کہتا ہے کہ تم نے دیکھا، یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جو فقط صوفی ہے، جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس پر میرا وار بڑی آسانی سے چل جاتا ہے، اور جس کے پاس دین کی بنیادی باتوں کا علم ہو میں اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور میں معذرت کے ساتھ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، آج ہمارے ہاں جو ولایت کا معیار ہے، پیر کون ہوتا ہے، شیخ کون ہوتا ہے، مرشد کون ہوتا ہے، ہم اس معیار کے اندر اس چیز کو نہیں دیکھتے، حالانکہ علم کے بغیر کوئی شیخ اور مرشد نہیں ہو سکتا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصاب تصوف دیا ہے، ولایت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور ولایت کی شرائط بیان کی ہیں 12۔ ان 12 شرائط کے اندر آپ نے ذکر کیا، فرمایا سب سے پہلے ولی کی ذات کے اندر 2 شرطیں یہ ہیں کہ وہ اللہ کی 2 صفتوں کا مظہر ہوتا ہے، صفت غفار کا اور صفت ستار کا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، صفت رفیق کا اور صفت شفیق کا۔ 2 صفات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ صادق بھی ہو متصدق بھی ہو۔ اب آپ نے یہ سننی بھی ہے اور یاد بھی رکھنی ہے، توجہ رکھنی ہے کہ تصوف کا نصاب کیا ہے۔ 2 صفات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ ولی کامل، عامر بالمعروف ہو، نیکی کا حکم دیتا ہو، برائی سے روکتا ہو۔ 2 صفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہو۔ اور 2 صفات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کے ولی عالم بھی ہو اور جری بہادر ہو، جرت مند ہو۔ یہ 12 صفات جس میں پائی جائیں گی وہ رب کا ولی کہلائے گا، وہ شیخ کامل ہوگا، وہ مرشد ہوگا، وہ پیر کہلائے گا، جس میں یہ 12 صفات پائی جائیں گی۔ تو اسلام جس شخصیت کا تقاضا کرتا ہے اس میں پہلی بات ہے تعلیم، دین کی تعلیم، بنیادی مسائل کا جاننا، ضروریات دین کو سیکھنا۔ دوسری چیز ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کس چیز کا نام ہے؟ اپنے دل کو پاک کرنا، دل کے اوپر شر کی، بدی کی، گناہوں کی جو میل جمی ہوئی ہے اس زنگ کو دور کرنا، اور شر اور بدی اور گناہوں کا جو میل ہے اس کو دور کرنا، یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہوا، خاک میں مل گیا جس نے یہ کام نہیں کیا۔ اس نے خسارہ اٹھایا جس نے دل کو پاک نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے دل پاک کیسے ہوگا، تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی بعثت کے جو بنیادی مقاصد ہیں، جو نبوت کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، ان میں یہ بات بھی ہی وَيُزَكِّيهِمْ کہ نبی علیہ السلام دلوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔
نبی علیہ السلام کے بعد یہ ذمہ داری صحابہ کرام پر، پھر تابعین پر، پھر تبع تابعین پر، پھر صلحاء امت پر رہی۔ تو فرمایا تزکیہ نفس کی مثال اس طرح ہے، آپ پودینہ زمین میں لگاتے ہیں، پودینے کے ارد گرد بہت سی گھاس اور جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں، تو آپ ان جڑی بوٹیوں کو، گھاس کو اس لیے ختم کرتے ہیں کہ زمین کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، وہ جڑی بوٹیوں پر بھی لگ رہی ہے، گھاس پہ بھی لگ رہی ہے، پودینے پر لگ رہی ہے، ہمیں تو صرف پودینہ چاہیے، تو آپ ان جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیتے ہیں، گھاس کو ختم کرتے ہیں کہ زمین کی پیداواری صلاحیت ساری پودینے پر لگے۔ تو یہ دل اگر اس پر شر اور بدی کی میل جمی ہے تو یہ روحانی راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری روحانی قوت دل کی ایک ہی کام پر لگے، تو دل سے شر کو نکالنا پڑے گا، بدی کو نکالنا پڑے گا، گناہوں کو نکالنا پڑے گا، اور اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کی ایک صورت یہ ہے، آج موجودہ دور کے اندر صحبت صالحین، نیک لوگوں کی مجلس اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مقرب بندوں کی مجلس جو تزکیہ نفس کا سبب ہے، وجہ ہے، جس سے دلوں سے گناہوں کا زنگ دور ہوتا ہے، گناہوں کی میل دور ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ جب ہمارا تعلق کسی رب کے ولی سے ہوگا اور اللہ کے مقرب بندے سے ہوگا، صالحین میں سے کسی شخص سے ہوگا، تو اس نیک بندے کی صحبت کیسے فائدہ دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں ہیں، اور آپ کے ایک مرید وہ بصرہ کے اندر موجود ہے۔ بصرہ کے اندر اس کے ذہن میں گناہ کا کوئی خیال آ گیا، گناہ کا کوئی تصور آیا، عملی جامہ نہیں پہنایا، اپنے ارادے کو عملی صورت نہیں دی، صرف گناہ کا تصور آیا۔ گناہ کا تصور آتے ہی اس کا چہرہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گیا۔ اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، دروازہ بند کر دیا، کوئی شخص آتا ملنے تو وہ جواب دیتا کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں آپ سے نہیں مل سکتا، جبکہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ راتوں کو وظائف بھی پڑے، توبہ بھی کی، ایک رات گزری، کچھ سیاہی کم ہو گئی، دوسری رات گزری، کچھ سیاہی کم ہوئی، تیسری رات گزری، چہرہ چمکدار ہو گیا، ساری سیاہی ختم ہو گئی۔ بڑا خوش ہوا کہ میرا چہرہ پہلے کی طرح چمکنے لگا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخص خط لے کر کھڑا ہے۔ پوچھا کون ہو؟ کہا میں قاصد ہوں۔ کس کا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کا خط ہے، پیغام ہے۔ خط کو کھولا تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد پہلا جملہ یہ لکھا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے مجھے کس کام پر لگایا ہے؟ میں 3 دن سے بغداد میں بیٹھ کر تیرا چہرہ دھوبیوں کی طرح دھونے پہ لگا ہوا۔ کس کام پہ لگا دیا مجھے؟ فرمایا سن، اب تو یہ سوچے گا کہ میں نے تو صرف گناہ کا ارادہ کیا تھا، اور گناہ کے ارادے پر کوئی سوال نہیں ہے، گناہ کے ارادے پر کچھ نہیں پوچھا جائے گا جب تک کہ گناہ کے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے۔ اب تو سوچے گا کہ صرف گناہ کے ارادے پر چہرہ کیسے سیاہ ہوا۔ فرمایا تو میرا خلیفہ ہے، میں نے تجھے خلافت دی ہے، جس منصب پر تجھے بٹھایا ہے اس منصب کا تقاضا ہے کہ گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تزکیہ نفس کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو جو قدورتیں ہیں، جو شر کی علائشیں ہیں، ان سے پاک کر لے، دل اس کا پاک ہو جائے گا، تزکیہ نفس ہو جائے گا، تو انسان کے اس روحانی مدارج کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے فرمایا کہ وہ شخصیت اور کردار جو اسلام چاہتا ہے، اس میں تیسرا بنیادی عنصر ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، اور فرمایا کل قیامت کے دن میزان کے اندر سب سے وزنی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے۔ اس کے اخلاق کیسے تھے؟ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتا تھا، جب ملتا تھا چہرے پر مسکراہٹ تھی، دل کے اندر میل تو نہیں تھی، چہرے پر سلوٹیں تو نہیں تھی، وہ اس کا لوگوں کے ساتھ میل جول تعلقات کیسے تھے؟ سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کے اخلاق حسنہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو عملی نمونہ بنا کر اخلاق حسنہ کا کیسے پیش کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ حضور کبھی مجھ سے ناراض ہوئے۔ بعد اوقات ایسا بھی ہوتا، کوئی کام مجھے کہا جاتا، جس طرح سرکار فرماتے اس طرح وہ کام مجھ سے نہ ہو سکتا، لیکن کبھی بھی سرکار نے ڈانٹا نہیں۔ فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا، عمر میری کم تھی، کم سن تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے تو میں راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا۔ نبی علیہ السلام تشریف لاتے، مجھے کانوں سے پکڑتے پیار کے ساتھ اور پھر اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس پر بھی کبھی سرکار نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، تو اپنے آپ کو عملی صورت کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق عالیہ کی اس جھلک کو پیش کیا۔ پھر یہاں بنیادی بات یہ حضرات، جو عبادات ہیں، جب ہم عبادات کو دیکھتے ہیں تو عبادات کے اندر بھی اخلاقیات کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ نماز کے والے سے فرمایا کہ نماز برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ اخلاقی پہلو ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کرتا، عاجزی پیدا نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، رب اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ نماز کی قبولیت کو اخلاق کے ساتھ جوڑا گیا۔ روزے کا بنیادی مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری ذات میں پرہیزگاری آ جائے، اور پرہیزگاری کا مقصد یہی ہے کہ انسان اخلاق حسنہ کا پیکر بن جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ روزہ رکھ کر جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور رمضان کے روزے کے جو آداب اور تقاضے ہیں ان کو نہیں سمجھتا اور ان پر عمل نہیں کرتا، تو فرمایا کہ رب کو تمہاری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف بھوک اور پیاس ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، سود سے بچو، حرام کاری سے بچو۔ روزے کے اندر ایسی چیزیں جو گناہ ہیں ان سے بدرجہ اولا بچو، حالانکہ باقی ایام کے اندر بھی ان سے بچنا ضروری ہے، لیکن روزے کا بنیادی مقصد یہ بیان کیا، لعلکم تتقون۔ اور پھر صدقات کی 2 صورتیں بیان کی، ایک صدقات نافلہ اور ایک صدقات واجبہ۔ صدقات واجبہ جن کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یا دوسرا نظر مانی گئی، اور صدقات نافلہ ان کے معنی کے اندر نبی علیہ السلام نے کتنی وسعت دی۔ آپ نے فرمایا صرف مال دینا صدقہ نہیں ہے، پیسے دینا صدقہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا صدقہ یہ بھی ہے اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم اپنے ڈول سے پانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کسی کو اچھے کام کا حکم دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا برے کام سے کسی کو روک دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تمہارا کوئی بھائی راستہ بھول جائے، تم اس کو راستہ بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسلام اس پر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا صدقہ، صدقات نافلہ میں سے ایک تو ہے مال کا صدقہ، اور دوسرا صدقے کی یہ صورتیں بیان کر کے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، ان کے اندر بھی صدقے کے معنی کو، مفہوم کو وسعت دی کہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہے، یہ چیزیں بھی صدقہ ہیں۔ تو اس چیز کو نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ صدقے کا تعلق بھی اخلاق عالیہ کے ساتھ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج ہے، فرمایا جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں تو پھر حج کا ارادہ ہو تو نہ جھگڑا کرو، نہ گالی دو، اور نہ کسی کے ساتھ اخلاق مذمومہ سے پیش آؤ۔ حج کا تقاضا ہے تو نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، چاروں عبادتوں کا تعلق رب کائنات نے اخلاق کے ساتھ جوڑا ہے کہ عبادات کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی طور پر انسان کی تربیت کی جائے۔ وجود اس کے کہ محراب و منبر سے منع کیا جاتا ہے، اور جو شعور رکھنے والے اشخاص ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ 1 اپریل کیا ہے، کیسا ایک فسادی کام ہے، جھوٹ کے اوپر جس کی بنیاد ہے، اور اسلام جھوٹ کی کس قدر مذمت کرتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ اس معاشرے کے اندر جھوٹ کے حوالے سے ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں کہ اگر ٹیلی فون ہو، دروازہ ہو تو تم کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ خود جھوٹ سکھایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر ساری خرابیاں پائی جا سکتی ہیں، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں،
جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچتی کہ فلاں بندے نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی عزت اور وقار حضور کے قلب اطہر سے نکل جاتا، جب تک کہ وہ رجوع نہ کرتا، توبہ نہ کرتا، پھر اس کی وہ عزت اور وقار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بحال ہو جاتا۔ لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا، جھوٹ کا سہارا لیتا، اس کی عزت، اس کا وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب سے نکال دیتے۔ اسی طرح ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن 4 بری عادتیں ہیں میری، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ اگر مجھے اجازت دے دیں ان 4 کاموں کی تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ پہلا کام یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے جھوٹ کی عادت ہے۔ دوسرا بدکاری کی عادت ہے۔ تیسرا شراب نوشی کی عادت ہے، اور چوتھا مجھے چوری کی عادت ہے۔ یہ 4 کام میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر آپ مجھے اجازت دیں 4 کاموں کی تو میں کلمہ پڑھ کر ابھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان میں سے ایک کام کو چھوڑنے کا وعدہ مجھ سے کر لو۔ اس نے عرض کیا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا تم جھوٹ نہیں بولو گے، بس یہ وعدہ مجھ سے کر لو اور اسلام قبول کر لو۔ اس نے یہ وعدہ نبی علیہ السلام کے دست کرم پر کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اس کے بعد جب وہ چلا گیا بدکاری کرنے لگا تو اس کے ذہن میں خیال آیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے بدکاری تو نہیں کی، تو میں اگر اعتراف کروں گا تو لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، جھوٹ بولوں گا تو جو وعدہ کر کے آیا ہوں اس کا کیا کروں گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر بدکاری سے جان چھوٹ گئے، چوری کرنے لگا۔ ذہن میں خیال آیا آقا کریم نے پوچھا چوری کے حوالے سے، اگر سچ بولوں گا، اعتراف کروں گا تو شرمندگی ہوگی صحابہ کرام کے سامنے، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی، چوری سے بھی جان چھوٹ گئی۔ پھر شراب پینے لگا جو ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی اور گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے لگا تو ذہن میں خیال آیا کہ آقا کریم نے مجھ سے پوچھ لیا شراب کے حوالے سے تو میں کیا جواب دوں گا، اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی، سچ بولوں گا تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو شراب نوشی سے بھی جان چھوٹ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آپ جیسا معلم میں نے زمانے میں نہیں دیکھا، ایسا معلم انسانیت میں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح نبی علیہ السلام نے حکمت عملی سے اور کس خوبصورت انداز سے کہ آپ نے اس کو دھتکارا نہیں ہے۔ اور یہ آج کے مبلغین کے لیے، معلمین کے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ بعض لوگ جب تبلیغ کرتے ہیں تو وہ میٹھے کو بھی زہر بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بعد ایسے باطل عقیدے کے لوگ وہ زہر کو میٹھا بنا کر دے رہے ہیں۔ ناراض نہ ہو تو میں نام لے لوں، غامدی فکر ہو یا انجینئر مرزا کی فکر ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو زہر کو میٹھا بنا کر نوجوان نسل کے ذہنوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض مبلغین جو حق ہے، حق کو بھی زہر بنا کر اپنے رویے سے، اپنے مزاج سے، اپنی انداز گفتگو سے، اپنے لہجے سے، بات کے انداز سے، جو بات ٹھیک ہے اس کو بھی اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ کوئی ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ جو اگر ایک ناواقف آدمی دین کے والے سے کوئی ایسی بات کر دے تو ہم اس کو فوراً مارنے کے لیے اٹھ پڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکمت عملی دی ہے، انداز تبلیغ اور معلم کا ایک انداز کیا ہونا چاہیے۔ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے اٹھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور ایک صحابی کو حکم دیا، فرمایا پانی لو اور اس جگہ پر بہا دو، جگہ کو پاک کر دو۔ پھر آپ نے اس شخص کو بلایا اور آپ نے فرمایا مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، تم ناواقف ہو، تم جانتے نہیں تھے، مساجد کے آداب سے واقف نہیں تھے، تو تمہیں یہ میں نے مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ مسجدوں میں یہ کام نہیں ہوتے، مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسا معلم نہیں دیکھا، ایسا انداز گفتگو، حکمت عملی اور ایسی اصلاح برا انداز میں نے نہیں دیکھا۔ تو خدا را
آج اگر ہم نے لوگوں کو دین پہنچانا ہے تو اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنی پڑے گی. لوگ قریب تب آئیں گے کہ جب ہم میٹھے کو زہر بنا کر پیش نہ کریں, میٹھے کو میٹھا بنا کر ان کے سامنے پیش کریں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کے اندر ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں, جھوٹ نہیں ہو سکتا, مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور نبی علیہ السلام نے اپنے انداز تبلیغ سے ایک اس شخص کو جھوٹ جس کی عادت تھی, جھوٹ سے جان چھڑا کر صداقت کا وعدہ لے کر نبی علیہ السلام نے 3 بڑے گناہوں سے اس کی جان چھڑا دی. اب صداقت کے ساتھ دوسرا لفظ ہے امانت, اور فرمایا کہ اس بندے کا دین نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے. ہمارے ہاں امانت کا تصور یہ ہے کہ ہم نے پیسے کسی کو دیے تو یہ اس کے پاس امانت ہے. اب اس کے اندر وہ اگر رقم کو ہماری اجازت کے بغیر خرچ کر لیتا ہے یا رقم کو ادھر ادھر کر لیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خیانت ہے. حالانکہ امانت داری کا مفہوم بڑا وسیع ہے. 2 آدمی بات کر رہے ہیں یا 3 آدمیوں کی مجلس ہے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, تو اب ان میں سے تیسرا جا کر چوتھے کو مجلس کی اجازت کے بغیر چوتھے کو بتائے گا تو یہ بھی خیانت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مال کو اس طرح فروخت کرنا کہ مال میں عیب ہو اور خریدنے والے کو نہ بتایا جائے, یہ بھی خیانت ہے. خیانت کی مختلف صورتیں ہیں اور امانت کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے. امانت کا معنی بڑا مفہوم بڑا وسیع ہے. اور فرمایا اس بندے کے دین کا اعتبار نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے. میں یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. قاضی ابو بکر محمد ابن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ, یہ 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے ولی کامل گزرے, بہت بڑے ولی کامل. یہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا, زاد راہ ختم ہو گیا, اخراجات کے لیے ایک پائی بھی باقی نہ بچی. پریشان ہو کر مکہ المکرمہ کی گلیوں میں نکلا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز تلاش کروں, تو میں نے ایک ہار مکہ المکرمہ کی کسی گلی میں پڑا ہوا دیکھا جو بڑا قیمتی ہار تھا. میں نے اس کو اٹھا لیا, اٹھا کر سوچا میں اس کو فروخت کروں گا. فروخت کرنے کے بعد میں اس رقم سے اپنے لیے ضروریات زندگی کی چیز خریدوں گا. فرماتے میں اس ہار کو لے کر حرم مکہ میں داخل ہوا, مطاف میں پہنچا, وہاں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اعلان کر رہے ہیں کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے, اگر کوئی بندہ مجھے تلاش کر کے دے دے تو میں اس کو 500 دینار انعام میں دوں گا. تو وہ حضرت قاضی ابو بکر محمد ابن عبد الباقی فرماتے ہیں میں نے سوچا میں اس کو ہار واپس کر دیتا ہوں, یہ تلاش کر رہے اس کی امانت ہے, 500 دینار ملیں گے انعام تو میرا کام بن جائے گا. فرماتے ہیں میں وہ ہار لے کر اس کے مالک کے پاس پہنچا. جب وہ مجھے 500 دینار دینے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا یہ انعام میں کس بات کا وصول کر رہا ہوں, میں نے کیا کمال کیا ہے. ایک بندے کی امانت تھی, میں اسے لوٹا رہا ہوں, واپس کر رہا ہوں, تو میں نے اس پر کون سے احسان کر دیا, کس بات کا انعام وصول کروں. میں نے اس پر کوئی احسان تو نہیں کیا, میں نے تو اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا کہ ایک امانت تھی میرے پاس, اس امانت کو میں واپس کر رہا ہوں. تو قاضی محمد ابو بکر ابن عبد الباقی فرماتے ہیں میں نے وہ ہار ان کے حوالے کر دیا اور ہار ان کو دے کر میں گھر واپس آ گیا. اب ذرا آپ حضرات نے توجہ فرمانی ہے. کہتے ہیں بہت عرصہ گزر گیا, میں نے ایک سمندری سفر کیا, کشتی سمندر کے ہچکولوں میں ایسی داخل ہوئی کہ کشتی کے پھٹے ٹوٹ گئے. ایک پھٹے پر میں بیٹھا تھا, میں اس پھٹے پر بیٹھا بیٹھا سمندر کے کنارے لگا, خشکی پر اترا, وہاں ایک مسجد تھی, چلا گیا, نماز پڑھنے لگا, وہیں رہنے لگا, لوگوں کو دین سکھانے لگا, قرآن پڑھانے لگا. آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا تو اسی بستی اور جزیرے کا ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں ایک ولی کامل کی بیٹی ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے, نیک ہے, پارسا ہے, شرم و حیا کی پیکرا ہے, عفت مآب ہے, عصمت مآب ہے, ایک ولی کامل کی بیٹی ہے اور وہ ولی دنیا سے پردہ کر چکے ہیں.
اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ کا تعلق قرآن سے ہے، دین سے ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ قاضی ابو بکر محمد ابن عبد الباقی کہتے ہیں، میں نے کہا یہ تو اللہ کی نعمت ہے، نیک بیوی، پارسا بیوی، نمازی پرہیزگار بیوی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، نکاح ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی دلہن کو پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ ہار جو میں نے مکے کی گلی سے اٹھایا تھا وہ اس دلہن کے گلے میں تھا۔ تو میں اس ہار کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگا، تو اس خاتون نے، دلہن نے پوچھا آپ اس ہار کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ ہار مجھے دیکھا دیکھا لگتا ہے، یہ مکے کی گلیوں سے میں نے اٹھایا تھا۔ تو وہ دلہن بولی کہ میں اسی ولی کامل اور بزرگ کی بیٹی ہوں جن کا ہار تھا، اور وہ اکثر دعا کرتے تھے کہ اس طرح کا ایمانت دار نوجوان مجھے مل جائے جو مجھے مکے کی گلی میں ملا تھا، تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان جب امانت داری سے کام لیتا ہے، زندگی کے کسی موڑ پر وہ امانت داری کا انعام اسے ضرور مل جاتا ہے، وہ صلہ اسے ضرور ملتا ہے۔ فرماتے میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک نیک خصلت بیوی امانت کا انعام مل کر مجھے صورت کے اندر ملے گی۔ اور امانت کا تصور اسلام کے اندر ذرا شب ہجرت پر غور کیجئے، دشمن کھڑے ہیں باہر، 20 کافر ہیں، زہر میں بچھی ہوئی تلواریں ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے۔ آقا کریم کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ جو اہل مکہ کی امانتیں ہیں وہ واپس کس طرح ہوں گی، اور امانتیں کن کی ہیں؟ وہی جو باہر جان لینے کے لیے کھڑے ہیں، وہی جو تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ اس قدر ان امانتوں کی فکر تھی کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ آپ ابھی ہجرت نہ کریں، یہ امانتیں آپ کے سپرد ہیں، یہ امانتیں صبح آپ جس کی جو امانت ہے وہ اس کے سپرد کر کے آپ صبح مکے چلے آئیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی، وہ امانتیں جب تک اہل مکہ کو واپس نہیں کی گئیں اس وقت تک مولا علی المرتضیٰ نے ہجرت نہیں کی۔ تو اسلام نے تصور دیا کہ امانت داری کتنا اہم فریضہ ہے، اور یہ امانت داری صرف مال اور دولت کے اندر نہیں، ہر معاملے کے اندر، مجلس کے اندر بھی، دیگر معاملات کے اندر بھی امانت داری کے پہلو کو نمایاں رکھا جائے۔ پھر پانچواں اور آخری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام جس شخصیت کا کردار پیش کرتا ہے اور جیسی شخصیت چاہتا ہے اس کے اندر پانچویں خصوصیت یہ ہونی چاہیے، عفو و درگزر، معاف کرنا، غلطیوں سے درگزر کرنا، اور فرمایا لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں سے درگزر کرنا سیکھو۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ پہلوان کون ہے؟ عرض کہ حضور پہلوان وہ ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، اپنے حریف کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو زمین پر پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے دشمن سے انتقام نہ لے، اس کو معاف کر دے۔ فرمایا بات صرف اتنی ہے کہ اپنی سوچ بدلنی ہے۔ اگر سوچ یہ ہے کہ میں فلاں سے انتقام نہیں لوں گا، بدلہ نہیں لوں گا، تو لوگ کہیں کہ بڑا بزدل آدمی ہے، نڈارا آدمی ہے، کمزور ہے، بدلہ نہیں لے سکا۔ فرمایا تم اپنی سوچ کو یوں بدلو کہ جب تم کسی سے انتقام نہیں لوگے تو تم اس بات کا تصور ذہن میں بٹھاؤ کہ میں کتنا طاقتور ہوں، کہ میرے پاس طاقت تھی لیکن میں نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا، اس سے انتقام نہیں لیا۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے حضرات؟ فتح مکہ اسی ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو ہوا، اور اس فتح مکہ کے اندر آقا کریم کے سامنے کون ہے؟ کیا وہی نہیں جنہوں نے بلال حبشی کو کنکریوں پر زنجیریں ڈال کر کھینچا تھا؟ کیا وہی نہیں تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا؟ کیا وہی نہیں تھے جنہوں نے آقا کریم کے کندھوں پر جانور کی غلاظت اور اوجڑی ڈالی تھی؟ کیا وہی نہیں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب کو سواری سے نیچے گرایا تھا، زخمی کیا تھا؟ کیا وہی نہیں تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو شہید کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی نوچی تھی؟ وہی لوگ سامنے کھڑے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ کیا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ
میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں؟ تو انہوں نے جواباً کہا نبی کریم اخ کریم ابن اخ کریم، آپ کریم نبی ہیں، کریم بھائی ہیں، کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ انتقام نہیں لیتے۔ ہم نے جو کچھ کیا مکی زندگی کے 13 سالوں میں، ہم نے جو کچھ کیا اس کے باوجود ہمیں یقین ہے آپ ہم سے انتقام نہیں لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، فرمایا جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اور تم سب سے آج میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے تو سگے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں آج اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کرتا ہوں۔ تم سے کوئی سوال نہیں ہے، انتقام نہیں ہے۔ اور عفو و درگزر کا ایسا مظاہرہ فرمایا وہ فلاں اپنا دروازہ بند کر لے امان ہے، جو مسجد میں چلا جائے امان ہے، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے امان ہے، اسے کچھ نہ کہا جائے۔ یہ اسلام کے ازلی جانی دشمن تھے جن کو فتح مکہ کے موقع پر معاف کیا گیا۔ اور یہ منظر بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اسلام نہیں لائے، منصب کیا ہے؟ کعبے کے کلید بردار ہیں، کعبے کی چابی ان کے پاس ہے۔ مکہ فتح ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن ابی طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان بن ابی طلحہ حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان بن ابی طلحہ کعبے کی چابی مجھے دو۔ کعبے کی چابی آپ نے لے لی اور چابی لے کر آپ نے ان سے فرمایا کیا تمہیں وہ یاد ہے جو میری گفتگو تم سے ہوئی تھی؟ عرض کہ حضور مجھے یاد ہے۔ کون سی گفتگو؟ کہ نبی علیہ السلام ہجرت مدینہ سے ایک دن پہلے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، خانہ کعبہ، اور عثمان بن ابی طلحہ سے کہا کعبے کی چابی مجھے دو، میں اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ سوموار اور جمعرات کو کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا۔ آقا کریم ان دنوں کے علاوہ گئے۔ عثمان بن ابی طلحہ نے کہا یہ چابی ابو جہل کو دے سکتا ہوں، ابو لہب کو دے سکتا ہوں، بت پرستوں اور مشرکین کو دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ ہمارے دین کو برا کہتے ہیں، بتوں کو برا کہتے ہیں، آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ فرمایا عثمان بن ابی طلحہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں کعبے کے اندر خدا کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہوں اور تم نے کعبے کی چابی مجھے نہیں دی تھی، اور میں نے جاتے ہوئے تم سے یہ کہا تھا کہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کعبے کی چابی میرے ہاتھ پر ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا۔ فرمایا کیا یہ بات تمہیں یاد ہے؟ تو عثمان بن ابی طلحہ بولے ہاں حضور مجھے یاد ہے۔ تو فرمایا آج میں یہ چابی تمہیں عطا کرتا ہوں۔ یہ چابی مولا علی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ چابی مجھے دی جائے۔ تو حضور نے فرمایا علی آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج تو کرم اور وفا کا دن ہے، انتقام نہیں لینا، یہ چابی مجھے دو، آج جو وعدہ میں نے کیا تھا اس کی وفا کا دن ہے۔ عثمان بن ابی طلحہ سے فرمایا یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں اور میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں قیامت تک یہ چابی تم سے کوئی بھی واپس نہیں لے سکتا۔ تہذیبیں پلٹیں گی، زمانہ بدلے گا، یہ چابی تم سے کوئی واپس نہیں لے سکے گا۔ اور دنیا نے دیکھا عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چابی رہی اور ان کے خاندان میں چلتی رہی۔ آخری بات آپ حضرات کے ساتھ عفو و درگزر، معاف کرنا، کسی کی غلطی سے درگزر کرنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زید بن ثانہ یہ یہودی تھے، بعد میں اسلام لائے۔ آقا کریم نے ان کی کچھ رقم دینی تھی، رقم دینے میں ابھی وقت باقی ہے، وقت سے پہلے آئے، نبی علیہ السلام سے رقم کا تقاضا کیا، اور تقاضا بھی اس طرح کیا کہ اپنی چادر کو نبی علیہ السلام کی گردن میں ڈال کر چادر کو کھینچا، اور اس زور سے کھینچا کہ چادر پر جو نقش تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر وہ نظر آنے لگے، گردن مبارک سرخ ہو گئی، اس زور سے گردن کو کھینچا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اٹھا اور میں نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا عمر تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے یہ کہتے کہ میں اس کی رقم واپس کروں
اور اس کو کہتے کہ یہ نرمی سے تقاضا کرے۔ اب عمر تم جاؤ اس کی رقم واپس دو اور کچھ رقم زیادہ دو۔ اب وہ رقم دی اور کچھ رقم زیادہ دی تو زید بن ثانہ جو بھی یہودی تھے، اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ زائد رقم کس لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آقا کریم نے حکم دیا ہے، میں نے جو آپ کو ڈرایا ہے نا، تلوار اٹھائی ہے، اس کے بدلے میں یہ مزید رقم میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آقا کریم سے عرض کیا کہ میں آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ ہماری مقدس کتابوں میں آخری نبی کی جو نشانیاں لکھی ہیں میں انہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو خاتم النبیین ہیں ان کا حلم، بردباری، عفو و درگزر کا عالم یہ ہے کہ وہ کسی سے انتقام نہیں لیتے، غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میری پوری گفتگو کا خلاصہ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، بحیثیت معلم انسانیت نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا کردار وہ کردار بنانا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کو وہ شخصیت بنانا چاہتے ہیں جو اسلام چاہتا ہے، تو 5 باتوں کو لازمی طور پر اپنی ذات کے اندر ہمیں نافذ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں دین کی ضروریات کو سیکھنا ہوگا، مسائل سیکھنے ہوں گے، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہوگا۔ دوسرا تزکیہ نفس، اور تیسرا اخلاق حسنہ، چوتھا صداقت و امانت، اور پانچواں عفو و درگزر سے کام لینا ہوگا۔ یہ 5 خصلتیں اور خوبیاں جب ہماری ذات میں پائی جائیں گی تو پھر یہ کردار اور یہ شخصیت وہ ہے جو اسلام اور شارح اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا